السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف کے جین اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، میرا نام ہے غلام رسول، جو آج آپ کے لیے لایا ہوں میں ایک بہت ہی پیارا ویڈیو، جس کے اندر مفتی سلمان نظری صاحب اور حافظ غلام محمد طاہر قادری صاحب، جو پاکستان کے، اور جو وہاں پہ اس کی سیریز جب ہی چل رہی ہے، تو اس کے حوالے سے اس کے اندر ایک پروگرام ہے جو یہ بہت ہی پیارا لگا مجھے، قرآن پاک میں دوزخ کا ذکر، جس کے اندر مفتی صاحب نے کیا ہی پیارے انداز سے دوزخ کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر دوزخ سے بچنے کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ تو چلیے ساتھ میں مل کر کے دیکھتے ہیں کہ مفتی سلمان نظری صاحب کیا کہہ رہے ہیں دوزخ کے حوالے کے حساب سے، قرآن پاک میں کیا ذکر آیا ہے، اور حافظ غلام محمد طاہر قادری صاحب ان سے کیا سوالات پوچھتے ہیں، اس کے جواب مفتی صاحب کیا دیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ سب مل کر ہمارے ساتھ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور دل باغ باغ ہو جائے گا۔ چلیے مل کر کے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں دوزخ کے احوال کا ذکر ایک پروگرام ہم نے سبحان کیا تھا، جس اللہ۔ میں جنت کے احوال کا ذکر مفتی صاحب نے بڑے کمال انداز سے بیان فرمایا تھا۔ تو آج ہم قرآن پاک میں جو جہنم اور دوزخ کے جو احوال ہیں، اس کے جو اذکار ہیں، مفتی صاحب وہ ارشاد فرمائیں گے، بے کیونکہ شک، بے بندہ شک، واقعتاً جب سنتا ہے نا تو فکر پیدا ہوتی ہے۔ بے وہ کہتے شک، ہیں کہ اپنی موت کو بھی یاد کرتے رہنا چاہیے، اور بے شک۔ یہ جو دوزخ اور جہنم اور یہ جو روز جزا ہے، اس کو بھی یاد یہ جو کرنا چاہیے، سٹائل ہے تاکہ نا بندے کو حافظ غلام یہ محمد فکر لگی طاہر رہے کہ قادری بھائی صاحب کی، یہ بہت میں پیاری صحیح ہیں۔ سمت جا رہا ہوں کہ نہیں، دیکھیں میری کیا دنیا بولنے ایسی کا تو ان نہیں کا جو میری انداز آخرت کو رہتا برباد ہے، کر دے گی، میری زندگی کیا ایسے تو سٹائل نہیں ہے ان گزر کی، رہی جس میں رب اور رسول کیا ہی ناراض ہیں پیارے انداز اور سے کہیں میرا ٹھکانہ وہ جہنم نہ ہو سوالات جائے۔ کرتے ہیں۔ میری گفتگو کا انداز وہ تو نہیں ہے کہ میرے منہ سے کفریہ جملے نکل رہے ہوں، میں ایسے اللہ گانے اکبر، سن رہا ہوں کہ جس میں کفریات بکے جا رہے ہیں اور میں اس میں خوش ہو رہا ہوں اللہ اور میرا اکبر۔ ایمان تباہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ فکر پیدا کرنے کے لیے بھی علماء کرام کی صحبت اور ان سے قرآن پاک کی روشنی میں دین کی باتیں سیکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ آغاز یہاں سے فرمائیے گا کہ آپ نے ضمناً اس وقت یہ بتا دیا تھا کہ جنت اور دوزخ کیا ہے۔ ہم نے اس سے قبل جنت کا ذکر بھی کیا ہے، اس کے احوال کا بیان بھی کیا، اور جہنم کا بھی تذکرہ ضمناً کر دیا تھا۔ سبحان تو اللہ۔ جہنم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافرمان بندوں کو دی جانے والی سزا کا محل ہے، ایک گھر ہے، اللہ مکان ہے۔ اکبر۔ لیکن گھر، محل، مکان کے لفظ سے کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ آ جائے کہ جیسے دنیا کا گھر ہے، نہیں۔ اس کی وسعت اور اس کی اونچائی لمبائی کے متعلق جو احادیث پاک میں ذکر آیا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کے تقریباً 7 نام آئے ہیں جہنم کے۔ اچھا، جہنم تو ایک لفظ ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اس کو لظا بھی کہا گیا ہے، حاویہ ہے، سقر ہے، یہ سب جہنم کے نام ہیں۔ سعیر ہے اور جہیم ہے، یہ سب نام قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں، اور ہر نام کے پیچھے ایک بڑی وجہ بھی ہے، اور اس کے دوزخ کی کیفیت کا ذکر اس نام میں پوشیدہ موجود ہے۔ صحیح۔ تو اب وہ جہنم کی جو وسعت ہے، اس کے متعلق جو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے منہ کے دہانے سے اگر کوئی چیز گرا دی جائے تو اس کے تہ تک پہنچنے میں 70 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا، اللہ اکبر۔ جبکہ اس آسمان دنیا سے زمین پر ایک چھوٹا سا گولا بھی گرا دیا جائے تو اس کو پہنچنے میں رات سے دن کا وقت لگتا ہے، صبح سے شام کا وقت لگے گا۔ اس میں 70 سال لگیں گے۔ اب یہ اس کی لمبائی کو پہلے آدمی تصور کر لے۔ آسمان دنیا سے اگر کوئی گولا گرا دیا جائے زمین پر پہنچنے کے لیے اس کو صبح سے شام ہو سکتی ہے، صحیح۔ لیکن اب دوزخ کے متعلق ہے کہ اس کے دہانے سے گرائی ہوئی چیز کو اس کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ اللہ۔ اب وہ کتنی بڑی ہے، کتنی کشادہ ہے، یہ تو تصور سے بھی زیادہ باہر ہے۔ ایسا ہی۔ اب بات یہ ہے کہ جہنم کو جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے الگ الگ انداز سے ہے، الگ الگ انداز سے، کہ اس کے کان بھی ہیں، اس کی آنکھ بھی ہے، اور جہنم بولتی بھی ہے۔ اللہ۔ جب کوئی بندہ اس کے پاس سے گزر رہا ہوگا جو اس سے پناہ مانگتا تھا دنیا میں، تو وہ رب تعالیٰ سے خود ہی کہے گی کہ مولا
اس کو مجھ سے دور رکھ، یہ دنیا میں مجھ سے پناہ مانگتا تھا۔ سبحان اب اللہ، جہنم سبحان کے اندر اللہ، یہ کیا عذابات بھی مختلف قسم کے، سب سے بڑا جو اس کا عذاب ہے وہ تو آگ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا۔ اللہ، ایندھن جو ہے نا، وقود جس کو کہتے ہیں، جیسے گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، ڈیزل سے چلتی ہے، تو جی۔ یہ ایندھن ہو گیا۔ تو آگ جلانے کے لیے جو ایندھن لگتا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اللہ اعدت یہ مفتی للکافرین، صاحب آگے بڑے رب تعالیٰ پیارے نے خود انداز سے فرمایا ہے کہ یہ یہ لہجے کافروں سے کے لیے سمجھاتے ہیں نا، تیار دل لوگوں کے دل میں یہ انکار بات کرنے اتر والوں جاتی کو، ہے۔ رب کے وجود کو نہ ماننے والوں کو، اور یہاں نافرمانوں کے لیے یہ بنائی گئی ہے دوزخ۔ اب آپ کو میں یہ بات بھی بتاتا ہوں آگے چل کر کے کہ جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں، اس کے عذابات ہیں، وہ بیان سے باہر ہیں۔ اللہ وہاں کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ جہنمی جو وہاں پر موجود ہوں گے، ان کو جو عذاب دینے کے لیے سانپوں کا، بچھوؤں کا جو عذاب ہے، وہ ہلکا پھلکا نہیں ہے۔ ایک سانپ اگر ڈس لے تو اس کا درد اس کو 1000 سال تک ہوگا، اللہ اکبر، 1000 سال تک ہوگا۔ اوہ، ایک مرتبہ ڈسے گا ایک تو مرتبہ ڈسے تو اس کا درد 1000 سال تک محسوس اللہ کرے گا اکبر، جہنمی۔ اللہ اکبر، اور تھوہڑ کا درخت جہنم کے اندر جس کا ذکر ہے، شجرۃ الزقوم، جس کو سورہ واقعہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ کانٹوں کا خاردار ہوگا جو جہنمی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ مائع حمیم ہے جس کا ذکر ہے، پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا کھولا کر کے وہ دیا جائے گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ وہ تھوہڑ جو کانٹوں دار درخت اور اس کا جو پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، جہنمی بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہوں گے، اور کھانے کے لیے صرف ان کے پاس یہ ہوگا، پھر بھی وہ کھائیں گے، ان کے کانٹے سب پورے اس کے حلق سے باہر نکل آئیں گے، اللہ وہ اندر نہیں جا رہا ہوگا۔ اس کو اندر ڈالنے کے لیے وہ پانی مانگے گا، تب پانی وہ مائع حمیم جو کھولتا ہوا وہ لائے گا جہنمی، تو اس کا جبڑا اس کی جوش سے نیچے گر جائے گا، اللہ اللہ گرمی اکبر، سے۔ اور میں نے شاید کسی بیان میں آپ کے ہی یہاں عرض بھی کیا ہے، اس کا سب سے ہلکا عذاب دوزخ کا یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا بھیجا پک پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ اللہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہلکا عذاب ہے پھر یہ، باقی عذابات کا غور ذکر، کرنے والی بات اللہ ہے۔ اکبر، جو عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے، عذاب مہین ہے، ذلت والا عذاب، دردناک عذاب، بڑا عذاب جس کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ تو بیان سے باہر ہے۔ اللہ جہنم جو ہے یہ ایک بہت ہی وسیع و عریض، اچھا قیامت کے دن اس کو جس انداز سے لایا جا رہا ہوگا، اللہ اکبر، اس کی کیفیت تو ایسی ہے کہ جہنم اس دن پورے جوش میں ہوگا، بہت جوش میں، اور اس کے جو نکیل جس میں اس کو باندھ کر کے لایا جا رہا ہوگا، جس کو کہتے ہیں زنجیر، اس کے 70,000 زنجیریں ہوں گی، اچھا، اور ہر زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، تو آپ اندازہ کریں جب جہنم کو اور لایا جا رہا ہوگا قیامت کے دن، ان فرشتوں سے بھی وہ اپنے آپ کو چھڑا کر کے اچھل کود کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی، کسی لیے؟ بھاگنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ بھوک بھوک کہہ کر کے لوگوں کو طلب کر رہی ہوگی کہ مولا تیرے اللہ نافرمانوں کو جلدی اکبر، میرے اندر ڈال دے۔ اللہ اکبر، اور پھر جب دوزخیوں کو اس میں جھونکا جا رہا ہوگا، نافرمانوں کو ڈالا جا رہا ہوگا، تو جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا حلیم تلاتی، کہ بھر گئی اب تو جہنم کہے گی وہ تقول حل من مزید، اور زیادہ ہے تو ڈال دے مولا، اوہ اللہ اور زیادہ ہے تو ڈال دے۔ یہ جہنم ہے۔ اللہ، جہنم کے ذکر کیے تو ڈر ہم کو بھی آپ کو بھی ہے، ایسا ہی بے لیکن شک، اب بے دعا شک، کیسے کرنی چاہیے؟ کیا پیاری دعا کی ہے اس بزرگ نے۔ میں اکثر یہ اپنی محفلوں میں یا ذکر کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، الہی لست للفردوس اہلا، اے مولا میں تیری جنت میں جانے کا اہل تو نہیں ہوں، واہ، میں مانگ تو رہا ہوں جنت، لیکن اس میں اندر جانے کا اہل تو نہیں ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن یہ عاجزانہ آگے کا جملہ انداز، سنیں، وہ کہتے ہیں لیکن مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، اللہ، نہ بے شک، کیا ایسا ہی بھاری بات دردناک کہہ عذاب دی۔ ہے کہ میں اٹھا بھی نہیں سکوں گا۔ جی، اب پھر اللہ بچا کے کیا سامنے ہے؟ عاجزی بس کرنے والا تیرا بندہ فضل رہتا اور ہے۔ تیرے جود و سخا، بے شک، بے شک، مولا تو اپنے فضل سے مجھے جنت بھیج دے۔ کمال دعا بے ہے۔ شک، یہ دعا ہے، سبحان اللہ، بے لوگوں شک، کو یہی سبحان دعا اللہ۔ کرنی چاہیے
کہ اے الہی لست للفردوس اہلا، میں جو ہے جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر نہیں کرے کیا؟ تو مولا فقط تو اپنے جود اور اپنے فضل سے مجھے بخش دے اور جنت عطا کر دے۔ آمین 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 آمین۔ آمین۔ اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دے کون سے لوگ ہوں گے کہ جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جو جہنم میں جانے کے سزاوار ہوں گے؟ دیکھیں یہ ایک طویل بات ہے۔ عموماً جو اگر دیکھا جائے تو کفار اور مشرکین ہیں، صحیح۔ کیونکہ جنہوں نے انکار کیا رب تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے، تو ان کے لیے جہنم ہے۔ اب وہ جہنم جو ہے اس میں جائیں گے کفار و مشرکین عمومی طور پر، اور اس کے بعد جو کچھ نافرمان ہے ان کے لیے بھی دوزخ ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا لیکن جیسے کچھ بد عملی آئی ہے تو اس پر بھی جہنم ہے، اور کئی اس کی وعیدیں احادیث میں ملتی ہیں۔ قرآن میں خود سورہ مدثر میں ہے، یہ بھی بڑی سننے کے لائق ہے آپ سب کے لیے۔ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، پوچھ رہے ہوں گے کہ سقر نے تم کو کیوں پکڑ لیا ہے، جہنم میں تم کیوں آ گئے؟ جی جواب سنو، اکثر جہنمیوں کا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں اللہ پڑھتے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اکثر بہت غور و جہنمی یہ فکر کہیں کرنے گے۔ والی بات ہے۔ یہ میں کفار و مشرکین کی بات نہیں کر رہا ہوں، او ہو۔ کفار و مشرکین تو دردناک عذاب میں گرفتار ہو چکے، لیکن اللہ یہاں اللہ، مومنین جو دنیا سے گئے ان میں سے سب سے زیادہ جو جہنمی ہوں گے وہ یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم اللہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات ہیں یہاں پر سورہ مدثر میں، لیکن اندازہ کیجئے آپ کہ نماز نہ پڑھنے والے اکثر جہنم میں جائیں گے، اللہ اکثر اکبر، جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے جن لوگوں نے، جن نوجوانوں نے نماز کو ہلکے میں لیا ہے، میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں اتنا آسان نہ سمجھو۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں کون سی نعمت نہیں دیا ہے، ساری نعمتیں تمہیں دنیا میں دی گئی ہیں، اور کل نمازیں تم سے کتنی پڑھوائی جا رہی ہیں، 5 وقت کی۔ اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں گے نا، یہ کل ملا کر کے 1 گھنٹے کی ہیں، بے شک بے فجر شک، کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جو ان میں ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی تمہاری زندگی کے ہر دن 23 گھنٹے تمہارے پاس ہیں۔ اللہ کیا اپنے رب ذوالجلال کے لیے اپنے دن کا 1 گھنٹہ تم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ وہ ایک اللہ، سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بے اللہ شک بے تمہیں شک معلوم بے ہے شک بے شک، در در کی ٹھوک کی بات کیا آئی مثال دے ہے، دی آپ نے۔ نماز کی بات آئی ہے تو مجھے یہاں کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ رب تعالیٰ نے تاکید فرمائی اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ کیوں؟ اس کو اہم فریضہ سمجھو، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا نام ہی جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہوگا۔ اللہ اللہ اور اکبر، وہ بھی ایسے ہی نہیں، فرعون، حامان، قارون، ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لکھ دیا اللہ گیا اللہ، ہو کہ بے نمازی کا نام۔ اللہ تو اکبر، اس کو جو لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں، اور رمضان المبارکہ میں تو نماز کو قطعاً نہ ترک کریں، پوری زندگی میں ویسے نہ کریں، لیکن رمضان یہ اللہ کا مہمان آیا ہے تمہارے گھر، اٹھ جاؤ۔ کچھ لوگ ابھی کھانا کھائیں گے، افطار کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کی بات ہے سو جائیں گے، اور تراویح غائب ہے، یا اللہ۔ پوری 20 رکعت غائب ہے۔ کچھ تو یہاں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے ابھی کہ جلد سے جلد جہاں پڑھائی جا رہی ہو سپر فاسٹ کوئی حافظ ہو وہاں پڑھ لیں گے۔ شتابدی ایکسپریس ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو بہت تیز چلنے والی ٹرین کسی بھی اسٹیشن پہ نہیں رکتی، وہ حفاظ کے لیے بھی وعید ہے جو قرآن پاک کو اس طرح سے انداز سے پڑھاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی جو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز جو ہے یہ بھاری کس پر ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے پر بھاری نہیں ہے، یہ منافقین کے لیے بے بھاری شک، ہے۔ بے شک بے شک، سبحان ان کی اللہ، نشانیاں بھی خوب کیا کہہ بتائی دیا۔ گئی ہیں قرآن پاک میں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى۔ منافقین کی یہ اللہ تعالیٰ مثال بتا رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جب نماز قائم ہوتی ہے یہ کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن سستی میں، کاہلی میں۔ اللہ، ان کی وعید آئی ہے جو سستی اور کاہلی میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیں بھولے ہوئے بیٹھے ہیں۔
یا اللہ آرام سے اکبر۔ پڑھنا چاہتے ہیں، تاخیر کر کے پڑھنا چاہتے ہیں. تراویحوں میں اب یہ دیکھیں گے ابھی حافظ رکوع میں جا رہا ہے اور ادھر یہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی اتنی چیز بوجھ ہے تمہارے لیے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلموں کے سامنے بیٹھ جاتے ہو، کرکٹ کے سامنے بیٹھتے ہو، فٹ بال کے سامنے بیٹھتے ہو، کبھی طبیعت میں ملال نہیں، اکتاہٹ نہیں. اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے سر بھی بوجھل ہو گیا ہے. اللہ اور جس رحمان کا کھا رہے ہو، اس کی سلطنت میں رہ رہے ہو، اور قیامت کے دن تو پھر تم عذاب کے لیے تیار رہو. تو جہنم کے عذابات جو آپ کہہ رہے ہیں حقدار کون ہے، ویسے تو ایک بڑی طویل فہرست ہے، لیکن قرآن میں جو سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ویل ہے، سقر ہے بے نمازیوں کے لیے، بے نماز. اللہ اکبر۔ باقی رشوت والوں کے لیے، سود خوروں کے لیے، اور اس کے بعد زنا کرنے والوں کے لیے، چوروں کے لیے، ڈکیتوں کے لیے، شراب نوشی کرنے شراب نوشی کرنے والوں کے لیے جہنم کے مختلف عذابات، ان کا بھی ذکر ہے. اللہ اکبر. ان کا بھی ذکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سب چھٹی پا لیے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اب گناہوں کو نئے نئے نام دے کر کے لوگوں کو کرایا جائے گا. جی شراب کو شراب نہ کہو، وائن نہ کہو. ہم نے تو ایک جگہ سنا بھی تھا اس وقت پلین میں، کریزی واٹر کہا جا رہا ہے اس کو. اللہ یہ نئے نام. اب زنا کو بار اور کلب کے نام سے پیش کیا جائے، جس کو فیشن کا بھی لقب دے دیا جائے. تو اس طرح گناہوں کو سجا سنوار کر کے لایا جا رہا ہے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ جہنم کے سامان ہیں. جی اچھا جنت اور دوزخ کا ذکر آیا ہے تو یہ بھی سن لیں ان کے راستے کیسے ہیں. حدیث پاک میں ہے جہنم کا راستہ بڑا خوبصورت ہے دنیا میں، یعنی پھولوں کی اور مالیوں کی سجاوٹ ہے اس کے اندر، بہت خوبصورت راستہ ہے، لیکن منزل بڑی خطرناک ہے. اور جنت کا راستہ کانٹوں کا ہے، کانٹوں کا ہے، لیکن منزل جو ہے بڑی خوبصورت ہے. فیصلہ تم کر لو چلنا کون سے راستے پر ہے اللہ اور رہنا کون سی منزل میں. عموماً جہنم کا راستہ یہاں سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، آسانی ہے، طبیعت ہے تمہاری، مزہ ہے، خوب مزہ ہے. اور یہ گناہوں کی لذت میں پڑھ کر کے وہ اپنی منزل کو بھول گیا. اللہ اگر یہاں کے مزے راستے پر چل کر کے دردناک اور ہولناک عذابات کا وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو چلے دنیا کے خوبصورت راستوں پر. اور اگر وہ نعمتیں جو ہم نے بتائی ہیں وہ چاہیے، جس کی طلب ہے تمہیں جنت کی، تو پھر یہاں کچھ کانٹوں کے راستے پر چل لو. واہ، تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر جنت تمہارے انتظار میں ہے. اس کے لیے تو آخری سانس تک رب تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اللہ توبہ کر لے، توبہ کر لے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں ایک حدیث پاک، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان فرماتے. ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا اونٹنی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساز و سامان بھی تھا، اور وہ ایک جگہ پر رک گیا آرام کرنے کے لیے. اور جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان سمیت غائب ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ مثال ان لوگوں کو دی جا رہی تھی، صحابہ اکرام کو، جو اچھی طرح جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے، اونٹوں کا سفر کیا ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے. صحرا میں کسی کی سواری گم ہو گئی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، راستہ جس طرف جائے وہ سیدھا ہی لگنے لگتا ہے اس کو، کیونکہ سارا ڈیزرٹ جو ہے آسمان سے ملا ہوا دکھتا ہے. ہم بھی سفر کیے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب وہ جو ہے ڈھونڈتا رہا، اب نہ اس کے پاس کھانے کی چیز، نہ پانی پینے کے لیے کچھ، تھک ہار گیا، یہاں تک کہ موت کے قریب تھا. پھر وہ ایک جگہ سویا اور پھر اٹھا، آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے. صحابہ اچھل پڑے خوشی میں. یہ ایک مثال بتانے کا انداز ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اس صحرائی نوجوان کو جس کا گمشدہ اونٹ اسے واپس مل گیا ساز و سامان کے ساتھ، اس کو خوشی کتنی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سن کر کے ہم کو اتنی خوشی ہو رہی ہے، جس کو اونٹنی ملی ہوگی اس کو کتنی خوشی ہوگی، بے انتہا خوش ہوگا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، اس سے کئی زیادہ خوشی رب تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن پاک میں جو یہ طریقہ بہت اچھا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جو یعنی وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ یہ ہمیشہ بہت رہیں گے. پسند آتا ہے. خلود فی النار کا جو ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، اس سے مراد جو ہے وہ کفار و مشرکین ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. ان کے نکلنے کا کوئی وہ
سوال نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ بے اچھا، شک رہی بے بات شک جو باقی دوسرے لوگ ہیں جی جیسے ایمان والے تھے، وہ اپنے گناہوں کے سبب یا اپنی بدعمالیوں کے سبب دوزخ میں جا چکے ہوں گے، ہم، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے ہم، وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، اللہ دوزخ سے وہ باہر نکالے جائیں گے۔ سبحان اب اللہ، سزا کی جو میعاد ہے وہ مختلف ہے، ہم، الگ الگ، کون کتنے سال رہے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب نکالے جائیں گے تو اب آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ کون کتنے سال رہے گا۔ اس میں مختصر میں بتا دوں، بعض روایات میں ہے جیسے روزہ ترک کرنے والے، اول تو نماز ہے، اللہ اکبر پھر ہم، روزے کا درجہ ہے۔ نماز ترک کرنے والے جہنمیوں کا تو میں نے ذکر کیا، جی آپ نے روزہ اب چونکہ رمضان المبارک ہے، ایک روزہ جان بوجھ کر کے ترک کرنے والا 900 سال تک رہے گا دوزخ میں۔ اللہ اکبر اب آپ اندازہ کریں، یہ میعاد ہے، یہ اسے کمپلیٹ کر کے پھر نکالا جائے گا۔ اگر باقی رب تبارک و تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، وہ جس بندے کو چاہے دوزخ سے نکالے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو دوزخ سے نکالوں گا۔ سبحان اچھا، اللہ لگے ہاتھوں عقیدہ بھی بیان ہو جائے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ، ایمان کیا ہے؟ یہ دکھنے والی چیز تو ہے نہیں، بے شک بے یہ شک رائی کے دانے کے برابر ہے کہ پہاڑ کے برابر ہے کہ سیب کے دانے کے برابر، یہ تو مخفی شے ہے۔ ایمان جو ہے کیفیت کا نام ہے۔ صحیح، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے سینے میں ایمان ہے، تو یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ایمان کی کیفیت بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کیا کہنے، بے شک، واہ واہ واہ، کیا سبحان خوب اللہ سبحان اللہ، ایمان کی سبحان کیفیت اللہ۔ چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں ہم، کس بے کے ہاں شک، کتنا ایمان ہے، تبھی تو حضور فرماتے بے ہیں کہ شک، اس کو نکالا جائے گا۔ واہ حق واہ واہ ہے واہ، بات۔ واہ، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہی ہے وہاں پر جو ہم گنہگاروں کے کام آئے گا، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو رد نہیں فرمائے گا۔ بے سبحان شک، اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب تو یہ بھی بتا دینا ساتھ کہ جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے حضرت کون سے اعمال اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے بندہ جہنم میں جانے سے بچ جائے؟ تقوی سب سے پہلی چیز ہے، تقوی، خشیت الہی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف کھڑا ہوا اپنے رب سے ڈر کر کے، اللہ اکبر، خشیت الہی، خوف، تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دوزخ سے بچانے والا جو سب سے بڑا عمل ہے نا، وہ خشیت ربانی ہے، اللہ اللہ سبحان تبارک و اللہ تعالیٰ کا سبحان خوف۔ اللہ، بے شک اور یہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم آگ کے شعلے اگلتی ہوئی تیزی سے آ رہی ہوگی امت مصطفیٰ کی طرف، اور یہ اللہ۔ امتی جو ہے اپنے اپنے اعمال پیش کر رہے ہوں گے کہ ہم زکوٰۃ دیتے تھے، ہم صدقات دیتے تھے، ہم حاجی ہیں، فلاں عمرہ کیے ہوئے ہیں، فلاں نمازی ہیں۔ جہنم کی آگ بڑھتی جا رہی ہوگی، بڑھتی جا رہی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارکہ میں پانی کا ایک پیالہ لے کر جبرائیل امین آئیں گے اور فرمائیں گے اس کو اس پر چھڑک دیں، یہ نکل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پانی کو آگ کے اوپر جیسے ہی چھڑکتے ہیں، وہ آگ دور چلی جاتی، جو دوزخ کی بھڑکتے ہوئے جو شعلے تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون سا پانی ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رب سے ڈر کر کے رویا کرتے تھے۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ، کبھی سبحان رات کو اللہ۔ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کے لیے کافی ہے۔ سبحان بے اللہ شک، تو سبحان آج اللہ۔ بے شک، احتساب کی سبحان اللہ۔ ضرورت ہے۔ حافظ صاحب، رمضان المبارکہ گزر رہا ہے، کچھ تو ہمارے وہ لوگ ہیں جو اس مہینے کو بھی انٹرٹینمنٹ کا مہینہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اللہ بازار سجے ہوئے ہیں، گلیوں میں دھوم دھام ہے، کچھ تو رات بھر جو ہے وہ کیرم کھیل رہے ہیں۔ رمضان اللہ المبارکہ میں کئی لوگ جو ہے کرکٹ کی فیلڈ سجا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے گھر آئی ہے اور اس کو یہ پیٹ پیچھے پھینک کر کے دنیا کے لہو و لعب میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ ہے گڑ گڑانے کا مہینہ، اللہ آنسوؤں کی خیرات، آنسوؤں کی بہتات ہو، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ اس کے آنسو نکلتے ہیں۔ بے شک۔ خشیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں
خوف اور اس یہ جو تقوی ہے وہ جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، بہت کمال گفتگو فرمائی علامہ صاحب آپ نے۔ آپ کے پروگرام میں اٹینڈ ہوا اور آپ نے کہا کہ رمضان المبارکہ میں یہ سیریز چلانی ہے، جی میرے دل میں ایک تمنا یہی تھی کہ ان نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں، جی ان کے پاس اگر وقت گزارنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو کم از کم وہ ان پروگراموں کو دیکھتے رہیں گے، واہ واہ واہ، سبحان یہ اللہ، بے گفتگو شک، سنیں گے، جنت کیا کے ہی پیاری احوال، نیت ہے۔ جہنم کے تذکرے، قرآن پاک کی معلومات۔ اسی غرض سے میں بھی آپ کے اس پروگرام میں وقت دینے کے لیے تیار ہوا، اللہ جبکہ طبیعت ساتھ نہیں تھی، لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ان بے حیائیوں سے بچ کر کے ان پروگراموں کو دیکھیں گے تو ان کا وقت جو ہے اچھے کام میں بھی صرف ہو رہا ہوگا، اور اگر اثر کر گئی تو انشاءاللہ دنیا بھی تمہاری ہے، عقبہ بھی تمہاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، اور صاحب میں سبحان بھی یہ اللہ، کیا کہوں گا خوب کہے۔ کہ واقعتاً مطلب ان باتوں سے اگر کسی کی زندگی سدھر جاتی ہے تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ ویسے تو آپ عالم دین ہیں، آپ اپنا منصبی فرض ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، مگر طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی آپ پیغام دین کو الحمدللہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً اللہ اس کے رسول کا ہم پر کرم ہے کہ الحمدللہ یہ آج نشست سجالی ہے اور ان مبارک لمحات میں یہ ذکر ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور یہ پروگرام اور یہ آمین، آمین، نشستیں ہمارے لیے بے حساب بخشش کا سامان بن جائیں، بے خاتمہ شک، بالخیر کا سبب بن جائے۔ آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی پیاری گفتگو کی ہے۔ قرآن پاک میں دوزخ کا ذکر مفتی صاحب نے کیا ہی پیارے انداز سے سمجھایا ہے، اور حافظ غلام محمد طاہر قادری صاحب نے کیا ہی پیارے انداز سے سوال کیے اور اس کے جواب دیے مفتی صاحب نے۔ تو اس کے اندر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ وہ جو اس کے اندر واقعہ بتایا مفتی صاحب نے، اس میں لکھا ہے کہ سانپ کا ڈسنا 1000 سال تک کا اس کو اثر رہے گا، درد رہے گا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم کوئی ایک ذرا سے بھی یہ چوٹ لگ جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو 1000 سال کا درد جو ہے وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ اور دوسرا جو تھا وہ جہنمی کا کھانا اور پینا، جو بتایا وہ جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا، یہ سوچ کر بھی ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ خوف خدا میں ہم لوگ رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے، برائیوں سے بچتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، ہمیں وہ دوزخ سے بچائے گا، دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ پھر ایک وہ جو آیا جواب اس کے اندر کہ بے نمازی کو ڈالا جائے گا، تو انشاءاللہ جتنی ہو سکے اتنی نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگے، جہنم سے بچنے کی دعا مانگے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے خیر کی دعا مانگے۔ پھر تیسرا اس کے اندر آیا اس کا نہ جو بے نمازی ہوگا اس کا نام فرعون اور قارون کے ساتھ لکھ دیا جائے گا۔ تو کیا ہم لوگ یہ برداشت کر سکتے ہیں مسلمان ہو کر کے ہمارا نام وہ فرعون اور قارون کے نام کے ساتھ میں لکھا جائے؟ بالکل نہیں برداشت کریں گے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے۔ پاک پروردگار ہم مسلمان بھائیوں کو نیک جائز تمناؤں کو تو پوری فرما، اور جہنم سے ہم لوگوں کو تو بچا اور نمازی بنا دے، سچا پکا نمازی بنا دے تیرے حبیب کے وسیلے سے۔ یہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، تو ہماری دعا کو قبول فرما اور ہمیں نماز پڑھنے کا عادی بنا دے۔ پھر ایک روزہ چھوڑنے والے کا جو اس کے اندر ذکر آیا، تو ان کو 900 سال تک جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، انشاءاللہ اپنے دل کے اندر نیت کر لے کہ ہم لوگ کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ روزی رزق کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، وہ چاہے جتنا رزق تم کو عطا کرے، چاہے وہ تمہارا امتحان بھی لے لے، لیکن کیا ہے کہ روزہ چھوڑنا ہے نہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملا۔ دوسرا، نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے دوزخ میں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نبی کے اوپر بھی بوجھ بننا چاہیں گے؟ اگر ہماری ایسی نیت رہے گی کہ اللہ پاک نبی کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، نبی کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس کے لیے ہم لوگ دل میں ایسی نیت کر لیں گے کہ پاک پروردگار تو ہمیں ایسے بنا دے کہ نبی کو بھی منہ دکھا سکے اور تیرے سامنے بھی کھڑا رہ سکے۔
پھر جہنم سے بچنا ضروری ہے تو تقوی کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جس کے اندر پہلا کھانا پینا ہے، نفس کے اوپر قابو کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو مفتی صاحب نے اس میں بتائی ہے، وہ تفصیلی بیان ہے، وہ بہت زیادہ لمبا ہے۔ اس کے لیے تقوی سے مراد یہ ہے کہ اگر تم کو کوئی کھانے کی چیز کا بہت ہی شوق ہو اور وہی چیز اگر تم چھوڑ دو، اسے تقوی کہیں گے۔ پھر نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، یہ سب چیزیں تقوی میں ہی گنی جائیں گی، پرہیزگار میں گنی جائیں گی۔ پھر وہ آنسو والا واقعہ بھی ہے، جو روتے رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کے توبہ کرتے رہیں گے، پھر وہی آنسو جو دوزخ کی آگ کو اگر بجھا سکتا ہے تو مسلمان کوئی کمزور ہے نہیں، مسلمان کی بہت بڑی فضیلت ہے، مومن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو آج سے ہم لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنی ہو سکے اتنی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، پنجگانہ نماز کے عادی بن جائیں گے۔ اور روزہ جب رمضان مہینہ آئے گا اللہ کا مہمان، تو اس کے اندر ہم لوگ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مفتی صاحب نے کیا ہی پیاری گفتگو کی ہے، اور حافظ طاہر قادری صاحب کا جو بولنے کا انداز ہے، سوال پوچھنے کا انداز ہے، وہ بھی بہت پسند آتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ یہ جو ہم نے آج ریئیکٹ ویڈیو بنایا ہے تو وہ آپ نے پورا ہی دیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو موبائل کے ذریعے ملتی رہے۔ کمنٹ باکس کے اندر اپنے سجھاؤ دینا نہ بھولیں۔ اور چلے اسی خیر کے ساتھ ہم لوگ اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔